بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ بنی اسرائیل سورت نمبر 17 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل مکی سورت ہے۔ اس کے اندر کل 111 آیتیں ہیں۔ اس سورت میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اسی لیے اس سورہ کا نام سورہ بنی اسرائیل رکھا گیا ہے۔ بنی اسرائیل سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، یعنی یہودیوں کا تذکرہ ہے۔ اس سورت کا ایک اور نام بھی ہے سورہ اسراء، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا تھا مکہ سے بیت المقدس تک رات کے حصے میں، اور اسراء کے معنی ہے رات میں سفر کرنا، اس لحاظ سے اس کا نام اسراء بھی ہے۔ سورہ کی فضیلت سے متعلق عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، کتاب نمبر 45 باب نمبر 42 حدیث نمبر 3405، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سوتے وقت سورہ زمر اور سورہ بنی اسرائیل یہ دونوں صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے، اللہ کی ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو رات میں سفر کروایا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف۔ اقصیٰ کے معنی ہیں دور کے۔ بیت المقدس مسجد حرام سے کافی دور ہے، 40 دن کا سفر ہے۔ دور کی مسجد، اسی لیے اسے مسجد اقصیٰ کہا گیا ہے۔ رات کے چند حصے، یعنی یہاں لیلن کا لفظ آیا ہے، چند حصے میں مکے سے بیت المقدس گئے، وہاں انبیاء کی امامت کروائی، پھر اس کے بعد معراج پر گئے، نبیوں سے ملاقات کی رات کے کچھ حصے میں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہ واقعہ ہجرت سے چند سال پہلے کا ہے۔ اس میں کافی اختلاف ہے کہ کب ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ربیع الاول 17 یا 27 یا رجب کی 27 کو ہوا ہے۔ بہرحال اس میں کافی اختلاف ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کی تصدیق کرنے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ پہلے شخص ہے، اسی لیے ان کا لقب صدیق پڑ گیا ہے۔ کتاب المناقب الانصار کتاب نمبر 64 باب نمبر 44 حدیث نمبر 3887 باب فی المعراج، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس سے آسمان پر گئے، جسے معراج کہا جاتا ہے۔ معراج کا معنی ہے سیڑھی کے۔ یہ واقعہ اتنا مشہور ہوا کہ اس کو مکمل معراج کا واقعہ ہی کہا گیا، حالانکہ اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک مسجد حرام یعنی مکے سے بیت المقدس فلسطین کا سفر، اس کو اسراء کہتے ہیں۔ بیت المقدس سے آسمان تک کا سفر جسے معراج کہا جاتا ہے، لیکن وہ واقعہ اتنا حاوی ہو گیا کہ پورے واقعے کو معراج ہی کہا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے آسمان پر کی طرف بلند کیا گیا۔ پہلے آسمان پر جب پہنچے تو آدم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ آدم علیہ السلام نے کہا، مبارک ہو نیک لڑکا اور نیک نبی۔ اس کے بعد دوسرے آسمان کی طرف گئے تو وہاں یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا، خوش آمدید، مبارک ہو نیک بھائی اور نیک نبی۔ تیسرے آسمان پر ملاقات ہوئی یوسف علیہ السلام سے۔ انہوں نے بھی کہا کہ خوش آمدید
मुबारक हो नेक भाई और नेक नबी। चौथे आसमान की तरफ गए और वहां इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा मुबारक हो नेक भाई और नेक नबी। पांचवें आसमान की तरफ गए तो वहां मुलाकात हुई हारून अलैहिस्सलाम से। उन्होंने कहा नेक भाई और नेक नबी। इसी तरह छठे आसमान से की तरफ गए तो वहां मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा मरहबन नेक भाई और नेक नबी। सातवें आसमान की तरफ गए और आखिरी आसमान पर वहां मुलाकात हुई इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। उन्होंने कहा नेक बेटा और नेक नबी। इस तरह वहां रुक गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई। 5 वक्त की नमाज दी गई। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें लेकर आए। इसी तरह वो चीज लेकर आए कि मेरी उम्मत के कोई आदमी भी शिर्क के अलावा बड़े गुनाह को लेकर मरेगा तो अल्लाह उनके गुनाह को माफ फरमाएगा। आगे तस्करा हो रहा है यहूदियों का कि अल्लाह ने 2 मरतबा इन्हें आजमाया बहुत सख्ती के साथ। तुम दुनिया में फसाद मचाओगे और वही हुआ। पहली बार उन्होंने शैया अलैहिस्सलाम जो नबी है उनको कत्ल किया या अरमिया अलैहिस्सलाम को कैद किया। तौरात के अहकाम को नजरअंदाज कर दिया तो अल्लाह ताला ने बुख्ते नसर को भेजा। बुख्ते नसर ईंट से ईंट बजा दी। उन लोगों को तहस नहस कर दिया। बहुत सारे लोगों को कत्ल कर दिया और बहुत सारों को कैदी बना दिया। बुख्ते नसर बाबुल का रहने वाला था। अल्लाह का वायदा पूरा हुआ। दूसरी मर्तबा ऐसा हुआ कि रूमी बादशाह टाइटस ने उस पर हमला किया। ये जो पहला वाकया हुआ वो ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 600 साल पहले हुआ। दूसरा वाकया ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 70 साल का है। अल्लाह ने रूमी बादशाह फलस्तीन के अंदर इसने लाशों की अंबार लगा दी। बहुत सारों को कत्ल कर दिया। यहाँ तक कि बैतुल मक़दिस को भी ढा दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम के बनाए हुए हैकल को भी खत्म कर दिया। उस वक्त से लेकर 1947 तक पूरी दुनिया में वो भटकते रहे। अल्लाह ने इन्हें ज़लील व ख़ार किया। 1947 में यहूदियों की हुकूमत कायम हुई फलस्तीन के अंदर इसराइली नाम से। अमेरिका और बरतानिया की वजह से वही कौल सादिक आया जो अल्लाह ने कहा था सूरह आल इमरान सूरत नंबर 3 की आयत नंबर 112 में। उन लोगों को पनाह मिलेगी अल्लाह के नाम पर या फिर लोगों के रहम करम पर। तो आज फलस्तीन के अंदर इसराइली नाम से हुकूमत उनकी कायम है। ये अमेरिका और बरतानिया के रहम करम पर है, वरना इनमें ताकत कहाँ जो अपने बलबूते हुकूमत कायम कर ले। तीसरी मर्तबा इन्हें मदीने से निकाला गया मुसलमानों के जरिए और खैबर से भी निकाला गया। हमेशा हमेश के लिए जिला वतन कर दिया गया। फिर आगे तस्करा हो रहा है कुरान तो वो है जो लोगों को सीधा राह बताए। कुरान तो वो है जो लोगों को सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देता है और मोमिनों के लिए खुशखबरी है, उनके लिए जन्नत है। आगे तस्करा हो रहा है क़ियामत का कि हर आदमी को उनका नाम आमाल उसके गले में लटकाया जाएगा तो वो पढ़ लेगा अपने नाम आमाल को। अपना हिसाब लेने के लिए वो खुद काफ़ी है। जो दुनिया चाहता है हम उसे दुनिया दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक को दुनिया दे दे। जो आखिरत चाहता है इनके लिए अच्छाइयाँ हैं। अल्लाह फरमाता है हम कौमों को कैसे बर्बाद करते हैं। हम खुशहाल लोगों को हुक्म देते हैं फिर वो फसाद मचाते हैं, फिर हम पूरा गांव को बर्बाद करते हैं। आगे फरमाते हैं
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. ماں باپ سے حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، خاص طور پر وہ جب بوڑھے ہو جائیں، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، انہیں اف نہ کہو، ان سے نرمی سے بات کہو، ان کے سامنے بازو جھکاؤ، ان کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا انہوں نے بچپن میں میری دیکھ بھال کی، مجھ پر رحم کیا. ہاں اگر وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، جیسے نماز نہ پڑھو، سودی کاروبار کرو، اللہ سے شریک ٹھہراؤ، اللہ کے قانون کو توڑو، تو اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے. مخلوق کی فرمان برداری جائز نہیں ہے. دوسرے اخلاق بیان کیے جا رہے ہیں کہ قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرو، مسکینوں محتاجوں کا حق ادا کرو، فضول خرچی مت کرو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. بخیلی مت کرو، درمیانی چال چلو، اگر کوئی مانگے تو اسے، اور تمہارے پاس نہ ہو تو اس سے اچھی بات کہو. اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، بچوں کو قتل کرنے کے سلسلے میں نئے طریقے ایجاد نہ کرو. بخاری کی حدیث ہے، کتاب نمبر 65، حدیث نمبر 4477. تم اپنے بچوں کو قتل مت کرو اس ڈر سے کہ تمہارے ساتھ وہ کھائے گا. زنا کے قریب مت جاؤ، بہت بری شے ہے. زنا کے قریب نہ جانے کا مطلب غیر محرم عورتوں کو مت دیکھو، نظریں چرا چرا کر مت دیکھو، اختلاط سے بچو، اختلاط سے بچو، محفلیں الگ الگ کرو، جن سے بات کرنے کا اللہ نے حکم دیا انہی سے کرو، اور جن سے منع کیا مت کرو. یتیموں کا مال مت کھاؤ، ناحق کسی جان کو قتل نہ کرو، جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو وہ بات مت پوچھو. زمین پر اکڑ کر مت چلو، زمین کو تم پھاڑ نہیں سکتے. لوگوں زنا کے قریب مت جانا، برائی کو برائی تسلیم کرنا. اب زنا کے قریب مت جانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ نکاح کر لو، جب وقت آ جائے تو نکاح کر لو، وعدے کو پورا کرو. تمام برائی اللہ کے پاس مکروہ ہیں. آگے ذکر ہو رہا ہے، تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. پھر اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے آدم اور ابلیس کا، کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. یہ سجدہ تعظیمی تھا، اس امت پر یہ سجدہ حرام ہے. کوئی انسان کسی کے سامنے سر نہ جھکائے، نہ اپنی پیشانی جھکائے، کیونکہ اللہ نے اس کو مکرم بنایا. اپنے آپ پر غور کریں، عزت والا اللہ نے بنایا، بہترین بنایا، تمام مخلوقات کے مقابلے میں سب سے بہتر بنایا. غور کریں اپنے آپ پر کہ اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ ایک آنکھ سامنے اور ایک آنکھ پیچھے رکھا، ایسا نہیں کیا کہ ایک کان سامنے ایک کان پیچھے، ایسا نہیں کیا. بہترین سانچے میں اور بہترین انداز کا پیدا کیا. اپنے اوپر غور کریں وہ کیسا ہے. پھر آگے حکم دیا جا رہا ہے، نبی کو چاہیے، نبی آپ نماز قائم کیجئے. یہ قرآن رحمت ہے، دنیا میں بھی رحمت ہے، قبر میں بھی رحمت ہے اور آخرت میں بھی رحمت ہے. یہودیوں نے اور مشرکین مکہ نے کچھ سوال کیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روح سے متعلق. اے نبی آپ کہہ دیجئے ان سے، روح میرے رب کے حکم ہے. میرے رب کیا حکم ہے؟ وہ تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے، جتنا بھی علم ہے بہت کم ہے، اللہ کا شکر ادا کرو. پھر آگے ذکر ہو رہا ہے قرآن کے بارے میں جنہیں شک ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، تو تمام انسان اور جنات مدد کے لیے بلا لائیں، تب بھی قرآن نہیں لا سکتے، اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے. مشرکین مکہ کا مطالبہ تھا کہ آپ اگر رسول ہیں تو آپ مالدار ہونا چاہیے، آپ کے پاس باغات ہونے چاہیے،
گھر آپ کا بہترین ہونا چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ اے نبی آسمان پر چڑھ جائیں, وہاں سے کتاب نازل کروائیں. نبی نے کہا اللہ تو دے سکتا ہے لیکن میں نبی ہوں, میں انسان ہوں. پھر اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا کہ انہیں جو نشانیاں دی گئی تھی, ید بیضا, لاٹھی, اس طریقے سے اور بھی چیزیں, پھلوں کا کم ہونا, مینڈک ہر طرف نظر آنا, ٹڈی ہر طرف نظر آنا, خون ہر طرف نظر آنا, وغیرہ وغیرہ. کہا کہ فرعون ان چیزوں کو دیکھ کر ایمان لائے, لیکن وہ ایمان نہیں لایا. آگے کہا جا رہا ہے لوگوں اللہ جو نہایت مہربان ہے, اللہ کو پکارو, اللہ کے بہترین نام ہے, انہی نام سے پکارو. پھر آگے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا, آپ پڑھیے. اس کے بعد ان تمام میں جو اہم باتیں یہی ہے کہ یہودیوں کا جو تذکرہ ہوا ہے 2 بار, جو تباہ کن حالات آئے ہیں, وہ ہمارے لیے سبق ہے. اور اس میں اچھے اخلاق جو بیان کیے گئے ہیں, اللہ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسے اچھے اخلاق عطا فرما. ماں باپ سے حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما. ماں باپ سے جو لوگ احسان کرتے ہیں, ایسا معاملہ کرتے ہیں, ان کے لیے اللہ بہترین کام کرتا ہے, اچھا کام کرتا ہے. اگر ان کے لیے معاملات اچھے نہیں ہیں تو وہ توبہ خوب کریں تاکہ ان کی دنیاوی حالات اور اخروی حالات اچھے ہو جائیں. اسی طریقے سے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے نتائج بیان کیے گئے. مشرکین سے یہ کہا گیا کہ تمہارا اصل دشمن وہ تمہارے باپ کا بھی دشمن ہے, اللہ کا بھی دشمن ہے, اس سے بچا کرو. اس کے بعد ان قوموں کے بارے میں بتایا گیا جو ہلاک ہو گئی اپنے برے اعمال کی وجہ سے. اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن سمجھ کر پڑھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.